نے ابو طالب سے کہا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وہی نبی آخر الزماں ہے جن کی بشارت ہمیں تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ انہیں دشمنوں خاص طور پر یہودی علماء سے بچا کر رکھنا سکے۔ ایک تجارتی قافلے کے سفر کے دوران آپ کو قریش قبیلے کی ایک دولت مند خاتون حضرت ختیجہ نے، جو ایک بیوہ خاتون تھی، انہوں نے آپ کی غیر معمولی ایمانداری، کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کر ان کو اپنا کاروبار سنبھالنے ایک دوست کے ذریعے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی۔ ان کی شادی محبت، اعتماد اور وقار پر مبنی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے لطف اندوز ہوتے، روحانی بصیرت کی تلاش میں رہتے اور اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور کرتے ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ دولت اور متاع علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ہستی تھی جو اپنی طرف بلاتی تھی، پکارتی تھی۔ اس کی کشش ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ وہ عموماً سوچا کرتے تھے یہ دنیا بے سبب نہیں بنائی گئی، یہ وہ چیز تھی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بےکل اور بے چین کیے رکھتی تھی۔ ان گوشن نشینیوں کے باوجود ہی رہی۔ 40 سال کی عمر میں 610 صدی عیسوی میں موقع تھا جب آپ کا انتظار ختم ہوا۔ آپ کو اس آواز نے پکارا، انتہائی دلکش، مسحور کن، خوبصورت، دل کو موہ لینے والی آواز نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پہ پیار آ گیا ہے۔ آواز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی پیار بھرے لہجے میں کہا، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آواز نے پھر کہا، پڑھو۔ آواز نے تیسری بار کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق